بہاولپور کے کالج میں ایک طالب علم نے اپنے استاد کو قتل کر دیا۔ یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اسے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ اسے کیس دائر کرنا چاہیے تھا اگر اسے لگتا ہے کہ ٹیچر نے اسلام کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ اس کے ثبوت فراہم کرنے چاہیے تھے عدالت کو۔ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ لیکن دوسری طرف میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آیا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے اس بچے کو مجبور کیا قانون ہاتھ لینے پر، اور معاشرے میں یہ ایک امبیلنس کیوں کریٹ ہو رہا ہے؟ معاشرے میں کیوں اتنا بلیو نہیں رکھا جاتا کہ ہم لوگ عدالتوں میں جائیں گے تو شاید بات کی سنوائی نہیں ہوگی؟ تو پھر میں ریکال کرتا ہوں اس سارے سینیریو کو، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جس دن آسیہ کو رہا کیا گیا تو امریکہ کا جو ریلیجیس افیئرس کا ڈپارٹمنٹ تھا، اس کی ایک پریس کانفرنس کافی زیادہ وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس کی پریس ریلیز وائرل ہوتی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی خوشائند سمجھتے ہیں اس معاملے کو کہ آسیہ کو رہا کیا گیا، اور اس کے علاوہ پاکستان میں 80 کے قریب لوگ ہیں جن کو جو گستاخی کے مرتکب ٹھہرے ہیں اور ان پہ فرد جرم عائد ہے، اور ان کو بھی رہا کیا جائے۔ جب اس طرح کے آرڈرز وہاں سے پاس ہونا شروع ہوئے انڈائریکٹلی، تو مجھے ایک سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ پاکستان میں جہاں سلمان تاثیر کو قتل کرنے پر ممتاز قادری کو پھانسی دی جا سکتی ہے، اسی پاکستان میں جو لوگ گستاخی کے مرتکب ہوئے اور ان پہ فرد جرم عائد ہوا عدالتوں میں، 80 سے زائد کیسز ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ پریس ریلیز، ان میں سے آج تک کسی کو بھی پھانسی نہیں دی گئی۔ تو جب اس طرح کا فیصلہ عدالت سے نہیں ہوتا یا عدالت اس طرح کے فیصلے نہیں دیتی، تو شاید لوگ عدالت کا رخ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا قانون کو اس بات پہ بہت سنجیدگی سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی، عدلیہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر وقت پر اس طرح کے فیصلے کیے جاتے تو ایسی نوبت نہ آتی کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے یا کسی معاملے کو اسلام سے جوڑ کے اس کا نام جو ہے وہ مس یوز کیا جاتا کسی بھی معاملے میں۔ اس کیس کی تو گہرائی میں جب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ حقائق کیا تھے۔ البتہ ایک چیز اور جو ہم نے دیکھی کہ ڈی سی بہاولپور یا کسی ایک ذمہ دار شخصیت کو انہوں نے خط لکھا تھا، ایپلیکیشن لکھی تھی کہ جناب ایک فیئر ویل پارٹی ہمارے کالج میں ہو رہی ہے جس میں کافی قسم کا فحش چیزیں انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں، لڑکیوں کا ناچ گانا ہے مردوں کے سامنے، تو اس کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ تو اس کا لیٹر تو لکھا گیا تھا لیکن آئی تھنک سو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تھا، تو قانون اسے ہاتھ میں لینا پڑا۔ اور میں بالکل کہوں گا کہ یہ بات درست نہیں تھی، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ ہمیشہ دیکھیے گا کہ وہ لبرل حضرات جو نیوزی لینڈ کے واقعے پر یا ہالینڈ میں جو گستاخانہ خاکے شائع ہوئے اس معاملات پر بالکل انہیں سام سونگ گیا تھا اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہ آج پر تول رہے ہیں اور اس واقعے کو آڑ بنا کے اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اسلام بڑا پرامن مذہب ہے، آپ اس واقعے کو اس سے ریلیٹ کر کے بالکل اینٹی اسلامک تھاٹس کو پرووک نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف میں یہ بات لازمی کہوں گا، آپ لوگ دیکھیں اگر پاکستان میں وقت پہ جن پر فرد جرم عائد تھا، جنہوں نے گستاخی کے مرتکب تھے، انہیں سزا دی جاتی تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا یا وہ قانون ہاتھ میں لیتا۔ پاکستان پائندہ باد۔